وہ جو اندر کی کرنسی ہے وہ باہر استعمال نہیں ہو سکتی، باہر کی کرنسی اندر نہیں استعمال ہو سکتی. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مذہبی ٹھیکیداریاں تھیں، اس کے پیچھے پوری معاشی جو ہے نظام جو ہے استوار تھا. جو یونانی منطق ہے، اصول مان لو، اس سے نتیجے نکالتے رہو. اچھا، اصول کو کوسچن نہیں کر سکتے. ایک عیسائیت کے جبر کے رد عمل میں انسان نے مذہب سے بیزاری ظاہر کی، اور جو یورپ تھا وہاں پہ قرآن نے جا کر اس استخراج کو بدل کر استقرا کی طرف لے گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام تلپٹ ہوا. آج کے دور میں نعرہ کیا ہے؟ عوامی سلطنت. اور یہ وہ دجل اور فریب ہے سیاسی سطح پر جس کے ہم سب جس کے اسیر ہو چکے ہوئے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، جو ہماری اس سے پہلے نشست ہو چکی ہے اس موضوع پر، اس میں دو باتیں ہیں کہ جو تازہ کرنے کی ہیں. پہلی بات یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ دجال کے حوالے سے جو زیادہ معلومات ہیں، خاص طور پہ فتنۃ المسیح الدجال کے حوالے سے، وہ احادیث میں آئی ہیں. لیکن ہم نے اپنی ترتیب یہ طے کی تھی کہ ہم احادیث کا مطالعہ کرنے سے پہلے فتنہ دجال کے حوالے سے قرآن مجید نے جو رہنمائی دی ہے، اور خاص طور پہ سورہ کہف میں جو رہنمائی ہمارے سامنے آئی ہے، پہلے ہم اس سے سبق حاصل کریں گے اور پھر احادیث کا مطالعہ کریں گے. دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ، گزشتہ جو گفتگو ہوئی تھی اس میں، کہ قرآن مجید نے جس فتنے کو بیان کیا ہے، جس دجالیت کو، تو وہ اس دجل کو، اس فریب کو یا دجل کو اس اعتبار سے سمجھیں جیسے کسی شے کے اوپر کسی شے کا ملمہ کر دیتے ہیں. لوہے کے اوپر یا تانبے کے اوپر آپ نے سونے کے پانی کا ملمہ کر دیا، تو ملمہ کاری ہے یہ در حقیقت. اس کے لیے ہم نے سورہ کہف کی ابتدا سے جو آیت نمبر 7 ہے اس کو بنیاد بنا کر بات سمجھی تھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ گویا اس زمین کو ہم نے ایسا سنگار کر دیا ہے، اس کو ایسا آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے، ایسا مزین اور ڈیکوریٹ کر دیا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی اٹریکٹیو ہیں انسانوں کے لیے، وہ ادھر کھنچ جاتے ہیں. اور جو مطالبات دین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مطالبے ہیں، ان کی طرف انسان پیٹھ کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے دنیا میں ایک دجل اور فریب کی کیفیت تو ہمیشہ رہی. آج ہم نے در حقیقت اس کا تاریخی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دور میں آ کے اس کو 4 چاند کیسے لگ گئے، اور اس کے اس گہنے میں اور اس کے اس سنگار میں اور اس کے اس آراستگی اور پیراستگی میں کئی ہزار گنا اضافہ کیسے ہو گیا. تو وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے. اس کے لیے سورہ کہف کی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں اس وقت، میں صرف پہلے ان کا ترجمہ کر لوں. فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ خبردار کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے. اور خاص طور پہ یہاں مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں. ویسے تو اولاد کا دعویٰ جو ہے وہ مشرکین مکہ کا بھی ہے، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اولاد کا دعویٰ یہود کے ایک فرقے کا بھی ہے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. لیکن یہاں جو خاص سیاق و سباق پہ بات آ رہی ہے وہ عیسائیوں کا ذکر ہے. اس اعتبار سے اگر آپ خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا تقابلی مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ سورہ بنی اسرائیل میں تاریخ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس کے پہلے رکوع میں بھی اور اس کے آخری رکوع میں بھی. اس کے برعکس جو سورہ کہف ہے، اس میں نصارہ کی جو بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ابنیت اور ولدیت کا ایک نظریہ تراشنا، تو اس کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی اور ان میں سے جو سب سے آگے نکل گئے، یعنی یہ کہ نصارہ، ان کو خبردار کر دیا جائے. ساتھ فرمایا ما لہم بہ من علم، اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. علم سے مراد کیا ہے؟
دیکھیے علم کی دو بنیادیں ہیں. ایک علم بالحواس ہے، یہ جو ہماری آنکھ دیکھ لے، کان سن لے، جسے ہم سائنٹیفک نالج بھی کہہ سکتے ہیں. تو حواس کے ذریعے سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ علم کا ایک ذریعہ ہے. دوسرا علم کا جو مستند ذریعہ ہے وہ علم بالوحی ہے. تو آپ جو بھی دعویٰ کریں اس دعوے کے لیے کوئی ایک بنیاد ہونی چاہیے، یا تو آپ کے پاس سائنٹیفک ریزن ہونی چاہیے اس کی، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس وحی سے ثبوت ہونا چاہیے. اور وحی کی جو دو صورتیں ہیں، ایک وہ وحی جلی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، دوسری وحی خفی ہے جو احادیث نبویہ کی صورت میں ہے. تو یا تو وہاں سے آپ کے پاس سند ہو کسی دعوے کے لیے، اور یا یہ کہ آپ کے حواس خمسہ کی گواہی اس کے اوپر موجود ہو. تو جب کہا ما لہم بہ من علم، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں. معلوم ہوا کہ نہ انجیل میں اس کی کوئی بات خبر موجود ہے، نہ تورات میں اس کی کوئی خبر موجود ہے، اور نہ ہی انسانی عقل میں یہ بات سمانے والی ہے. ایک میں تین اور تین میں ایک، یہ تو کسی لاجک میں فٹ بیٹھنے والی بات ہی نہیں. دنیا کا کوئی معقول آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک میں تین اور تین میں ایک. تو ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کے پاس اس کے لیے کوئی سند تھی، کوئی علم تھا ان کے پاس. انہوں نے بھی بس ایک وہم تراشا ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو بنیادی طور پر وہ آئے ہیں یہود کی اصلاح کرنے کے لیے. قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ جو حضرت مسیح تھے یہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، اور انہوں نے صاف فرمایا، انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے کہ حضرت مسیح کوئی عالمی رسول بن کے نہیں آئے تھے، ساری دنیا کو مسیحیت کی دعوت دینے نہیں آئے تھے. وہ خاص طور پہ اپوائنٹڈ ہوئے تھے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے. اچھا، بنی اسرائیل بہت دور نکل چکے ہوئے تھے. یہ صرف مذہبی گمراہی نہیں تھی، اس کے ساتھ ان کے معاشی مفادات وابستہ ہو چکے ہوئے تھے. یہ تو آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہیکل ہے، جب آپ ہیکل کی حدود کے اندر داخل ہو جاتے تھے وہاں کی کرنسی اور تھی، باہر کی کرنسی اور ہے. وہ جو اندر کی کرنسی ہے وہ باہر استعمال نہیں ہو سکتی، باہر کی کرنسی اندر نہیں استعمال ہو سکتی. آپ نے جو قربانی کرنی ہے وہ اندر کی کرنسی سے خرید کے کرنی ہے. لہٰذا جب یہ ایکسچینج ہوگی کرنسی تو وہ سارے جو بڑے بڑے وہاں پہ اس وقت کے اعتبار سے جنہیں آپ بینکر کہیں، بلکہ یہ بینک کا لفظ بنک کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں، بنچ جو لگا کے بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ ٹھیے، اور وہاں پہ جو ریڑھی والے جیسے لگے ہوتے ہیں، اس طرح جو انہوں نے ٹھیے لگائے ہوتے تھے ہیکل کے اندر، وہ ٹھیے تھے جو جا کے پلٹ دیے تھے حضرت مسیح علیہ السلام نے. ان کو جا کے پہلے الٹا تھا اور اس کے بعد اپنی دعوت پیش کی تھی. تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف مذہبی ٹھیکیداریاں تھیں، اس کے پیچھے پوری معاشی جو ہے نظام جو ہے استوار تھا. اور وہ کھانے پینے کے سارے وہ جو جیسے قرآن مجید کہتے ہیں نا، ان کثیرا من الاخبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک اخبار و رہبان، یہ جو ان کے علماء اور ان کے جو درویش ہیں، ان کی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کرتی ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام جب یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے، ایک عادلانہ نظام کی، ایک انصاف کی بات کی، لوگوں کے مالوں کو ناجائز ہڑپ کرنے سے روکنے کی بات لے کے کھڑے ہوئے، تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی. چنانچہ ان کے سارے معجزات کا رد کرنے کے بعد اپنے بس پڑتے انہیں سولی چڑھانے کا منصوبہ بنایا. اور وہ ایک علیحدہ طویل داستان ہے، میں اس وقت اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک شخص جو وہاں پہ پہلے سے موجود تھا، حضرت مسیح علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے تو وہ وہاں پہ موجود تھا، سینٹ پال. وہ ان کے جانے کے بعد، رفع سماوی کے بعد عیسائی ہو گیا. اچھا، جو حضرت مسیح علیہ السلام پہ لوگ ایمان لائے تھے یہ انٹلیکچولی کوئی اتنے سٹرانگ لوگ نہیں تھے. یعنی آپ جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے دو آراء ہیں، یا تو وہ دھوبی تھے یا مچھیرے تھے، عوام میں سے تھے. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کو ہائی جنٹری میں کسی نے قبول ہی نہیں کیا، نہ علماء نے کیا نہ ان کی ہائی جنٹری نے کیا، وہ انہوں نے رد کر دی. قبول کس نے کیا؟ عوام کے طبقات نے کیا. اور وہ بندے کتنے تھے؟ 11 یا 12 بندے ہیں ٹوٹلی جو ایمان لے آئے. اچھا، یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جو لوئر لیول پہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ شخصیات کے پیچھے چلتے ہیں، قدم بڑھاؤ فلانے خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کا معاملہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے. بالا تر طبقات جو ہوتے ہیں ان کی اٹیچمنٹ نظریات کے ساتھ ہوتی ہے، شخصیات کے ساتھ نہیں ہوتی.
تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو لوگ ملے تھے وہ چونکہ نچلے طبقے سے تھے، لہٰذا وہ جو حضرت مسیح کی دعوت کی جو انٹلیکچوئل ڈائمنشن تھی اس کو سمجھنے سے یکساں بالکل قاصر رہے۔ اب ایک شخصیت آئی ہائی جنٹری سے، سینٹ پال کی، اور بڑی من موہنی شخصیت، بڑی جو ہے وہ اٹریکٹیو شخصیت، بہت ہی جاذب نظر شخصیت، اور علمی طور پر بھی جس کا ایک مقام ہے، اور اس ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی بہت بڑا بہروپیہ ہے، اپنے وقت کا دجال سمجھ لیجئے۔ اس نے آ کے ان کو پوزیس کر لیا۔ اب اس شخص نے جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر جو نقب لگائی ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور یہ ساری نقب میٹھے طریقے سے لگائی ہے، اس نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ اس نے آ کے کہا حضرت مسیح جو تھے بن باپ کے پیدا ہوئے، بے وقوفوں کوئی باپ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، اصل میں ان کا باپ تو اللہ ہے، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دوسری بات کیا کی؟ دوسری بات یہ کی کہ اللہ کا بیٹا سولی چڑھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ در حقیقت اس لیے ہوا ہے کہ جو اسے اللہ کا بیٹا مان لے گا اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا جب وہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دیا۔ لہٰذا اب آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر شراب پی لی، آپ نے زنا کر لیا، آپ نے کوئی اور گندا کام کر لیا، کوئی شرک کر لی، تو چونکہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کر اس کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، یعنی شریعت ساقط ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے شیطان کو جو سب سے بڑی چیز مشکل میں ڈالنے والی ہے وہ کیا کہ بندہ مومن اللہ کے قانون پر عمل نہ کرے۔ اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے اس نے جو ڈیسیو کیا ہے، جو دھوکہ دیا، جو فریب دیا، جو دجل کیا ہے، وہ نیکی کے راستے کیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نمبر دو یہ کہ اللہ کا بیٹا سولی چڑھا ہے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھا ہے، خود تو معصوم عن الخطا تھا، لہٰذا تم اگر اسے اللہ کا بیٹا مان لو گے تو جو مرضی کرو، صرف آ کے پادری صاحب کے پاس جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے وہ پیش کر دو اپنی گواہی کہ یہ جرم میں نے کیا ہے، تاکہ پادری کا بھی روزگار لگا رہے، بلیک میل کرتا رہے تمہیں، اس کا دھندا بھی چلتا رہے، لیکن یہ کہ تمہاری طرف سے وہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو۔ اور اس کے ساتھ تیسرا کام یہ کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ یہ تم نے ساری دنیا کو یہ دعوت پہنچانی ہے، یہ ابنیت کا نظریہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ یہ مذہب بن گیا ہے۔ دوسری طرف ان تصورات کی اللہ کے ہاں جو ہے وہ کتنی بڑی یہ گراں بات ہے، کتنی بھاری بات ہے، کتنی جرم والی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی انجیل میں، کوئی تورات میں یا انسانی عقل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اپنے منہ سے یہ جو بات نکال رہے ہیں بہت بھاری کلمہ ہے۔ سورہ مریم اگر ہم پڑھیں تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس سے تو آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہونے کو ہے، پہاڑ گر پڑنے کو ہیں، یہ اتنا بھاری کلمہ، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ تو شرک فی ذات ہے۔ دیکھیں کسی شخص نے کوئی بت بنا لیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا تو اللہ کے حق میں ڈاکہ مارا ہے۔ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ کا حق ہے، تو ہم نے وہ حق کسی اور کو تفویض کر دیا، ہم نے کسی اور کے آگے ماتھا ٹیک لیا، تو اللہ کے حق میں کمی کر دی۔ لیکن یہ کہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنا، یہ تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے مترادف ہے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ ایک جھوٹی شے بنا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ایک برائی جو ہوتی ہے وہ انڈے بچے دیتی ہے، برائی نہ نیکی جامد رہتی ہے نہ برائی جامد رہتی ہے، ہر دو میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ ارتقاء کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں۔ تو یہ جب ایک برا، اچھا اس کا جو سورہ ابراہیم میں مثال دی، وہ مثال کیا ہے؟ آپ نیکی کی طرف جائیں گے تو اس کا کوئی بیج ہوگا نا جس سے وہ نیکی پھوٹے گی۔ الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، توحید کی بنیاد کلمہ طیبہ، اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو آپ کا کردار بنے گا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس کی مثال ایسی ہے، جڑ بہت مضبوط ہے، انسانی فطرت کے اندر وہ جڑ اتری ہوئی ہے، اور اس کے کردار میں پھر جو بلندی آئے گی، وہ اس کو جو گویا اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، انسان کی اندر جو ہے یہ بلندی اور ترفع آئے گا اس کلمہ طیبہ کے نتیجے میں۔ اس کے مقابلے میں جو کلمہ خبیثہ ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ،
یہ جو کلمہ خبیثہ ہے اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے، اوپر پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس نے کلمہ خبیثہ کا بیج بو دیا عیسائیت کے اندر، اب اس کے کچھ ظواہر ہوں گے، اس کے کچھ اثرات پڑیں گے، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ تو حضور کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ اپنی جان کو گھول لیں گے۔ آخر میں جو اسفہ کا لفظ آیا اس کو یہاں پہ جوڑیں گے، اس غم میں، اس دکھ میں، اس علم میں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ جو اس کے نتائج نکلنے والے، اس کلمہ خبیثہ کے جو نتیجے نکلنے والے ہیں، نو انسانی کو جو بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ، اس کا جو اس کے نتیجے میں جو ٹریجڈی اینڈ ہے، اے نبی آپ اس غم میں اپنی جان گھلا لیں گے۔ لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر اس حدیث پر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، یعنی کلمہ توحید پر اس کی طرف واپس نہ آئے اور اسی کلمہ خبیثہ پر قائم رہے، تو نو انسانی نے جو اس کا پھر بھگتان کرنا ہے، اس غم میں اے نبی آپ اپنی جان ہلکان کر لیں گے، آپ اپنی جان گھول لیں گے اس کے نتائج دیکھ کر۔ چنانچہ اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پھر کیا نتائج نکلے۔ تھوڑی سی مجھے تاریخ بیان کرنی ہوگی کہ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ جو 11 جان نثار بچے تھے، جن کے اوپر آ کے سینٹ پال نے اس طرح کے ڈورے ڈالے، سارے اس جال میں نہیں آئے، لیکن یہ کہ جو لوگ اس کے بعد عیسائی ہوئے تھے، بہرحال اس پر اس کا جادو چڑھ گیا۔ ان میں سے جو حق پرست رہے وہ اصل میں نصارہ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آئے۔ وہ زیادہ تر حبشہ کے علاقے میں تھے، ان کے وفود آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کہ جو زیادہ راسخ العقیدہ ہو گئے اس سینٹ پال کے، اچھا میں ایک بات کہنا بھول گیا، یہ جو مشہور کتاب ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی 100 میں سب سے ٹاپ پہ رکھا گیا ہے، اس میں جب ذکر آیا ہے اس کا سینٹ پال کا، تو اس کے ذکر میں یہ بات اس رائٹر نے لکھی ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ آج کی جو کرسچینٹی ہے اس کو حضرت مسیح کے ساتھ جوڑا جائے یا سینٹ کے ساتھ جوڑا جائے۔ لہذا بہت سے علماء اصل میں اس مسیحیت کو حضرت مسیح کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں، وہ اسے پالزم کہتے ہیں، جن میں مولانا امین حسن اصلاحی بھی شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ یہ مسیحیت ہے، ان کا کہنا یہ کہ مسیحی وہ تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، باقی جو کچھ بچا ہے یہ مسیحیت ہرگز نہیں ہے، یہ پالزم ہے۔ یہ جو پالزم تھا یہ جب یروشلم سے یا فلسطین سے نکلا ہے تو یہ پھر باقی دنیا میں بھی پہنچا، کرتے کرتے سن 300 عیسوی میں پوری سلطنت روما جو ہے یہ کرسچن ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں پالزم اختیار کر لیا۔ اچھا جب یہ سلطنت روما کرسچن ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک اور چیز شامل ہو گئی، وہ کہ جو آج دنیا میں ایک تصور ہے نا امریکہ کا کہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرے، کبھی یہ سلطنت روما کا اہم تھا، اس کی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی خواہش سلطنت روما کی تھی۔ اس کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ ہو گیا مذہب کا، چونکہ مذہب کے نام پر قربانی دینی بہت آسان ہے۔ وہ اگر کمیونسٹوں نے یہ بات کہی ہے نا کہ مذہب جو ہے وہ غریب لوگوں کا افیون ہے، تو وہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ جو کام کسی کو لاکھوں ڈالر دے کے کروائیں مذہب کے نام پہ مفت کر لے گا۔ کسی کو بم باندھ کے پھاڑ دینا کوئی آسان کام ہے، لیکن مذہب کے نام پہ بڑی آسانی سے پھٹ جائے گا۔ تو یہ سلطنت روما کا اپنا اس کے پیچھے ایک مفاد بھی تھا، وہاں کی وہ جو ہائی جنٹری تھی وہ دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اس مذہب کو بطور ٹول استعمال کرنے کا پروگرام بھی ان کے شامل تھا۔ لہٰذا اس وقت جو تسلیث سیاسی طور پر وجود میں آئی ہے وہ 3 طبقات کے ذریعے سے بنی ہے۔ ایک یہ کہ وہاں کے یہ روحبان یعنی درویش جو ان کے راہب قسم کے لوگ تھے، نمبر 2 ان کے علماء انٹلیکچوئلز، ان کے اسکالرز، اور نمبر 3 وہاں کے حکمران۔ اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا؟ گٹھ جوڑ یہ تھا کہ جو بھی مذہب کی چیزیں ہیں ان کو تحفظ جو ہے وہ حکمران دیں گے، حکمرانوں کے تقدس کو مذہبی لوگ بیان کریں گے کہ یہ ہیں اصل میں ڈیفینڈر آف دا فیتھ، ہمارے جو تحفظ دینے والے یہ ہیں۔ یہ تھی وہ تسلیث جو سیاسی طور پر وجود میں آئی، اور ہمارے ہاں اس کو بیان کیا تو اقبال نے کیا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری۔ یہ ہماری جو یہ روایت ہے یہ بھی در حقیقت ادھر سے آئی ہوئی روایت ہے۔ تو یہ 3 طبقات نے مل کے نو انسانی کو جو ہے لوٹنا اور کھسوٹنا شروع کر دیا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو آپ نے نظریہ کیا اسے ڈھکوسلا کہیں، جو سینٹ پال نے جو شے بنائی وہ نظریہ تو ہے نہیں، وہ ایک ڈھکوسلا ہے،
ایک دجل ہے، ایک فریب ہے جو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ اس دجل و فریب کو جب ریاست کی طاقت حاصل ہو گئی تو اس کے نتیجے میں وہ جبر پیدا ہو گیا کہ اب جو یہ بیانیہ ہے یا یہ جو نظریہ یا ڈکوسلا ہے اس کو کہیں سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کوشچن کرے گا اس کو گردن مار دی جائے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ڈارک ایج میں تھا اور وہ جو فلانا سائنٹسٹ تھا اس کو پھانسی ہو گئی، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا اس کو رگڑا لگ گیا، تو یہ تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے، یہ تو آخری دور کی کہانی ہے۔ درمیان 1000 سال کیا ہوتا رہا ہمیں معلوم ہی نہیں، کہ جس نے بھی کوشچن کیا وہ نہیں بچا۔ اور کوشچن کیسے نہیں ہوگا؟ بچہ بھی کرے گا، جیسے بچہ کہہ دیتا ہے بادشاہ ننگا ہے، تو اسی طرح بچہ آخر پوچھے گا نا جی یہ 1 میں 3 کیسے سماتے ہیں اور 3 میں 1 کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی اتنی اللاجیکل بات ہے کہ لازماً پوچھی جائے گی۔ اب اس شے سے بچنے کے لیے کہ یہ کوشچن نہ ہو، سوائے جبر کے اور کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے پاس اس کا کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کوئی برہان ہے نہیں، لہٰذا سوائے ڈنڈے کے اور کیا شے ہے کہ لوگوں کو چپ رکھیں۔ یہ شے تھی کہ جس نے یورپ کو ڈارک ایج میں رکھا ہے، وہاں کوئی ترقی نہیں ہو سکی، کوئی ارتقا نہیں ہو سکا، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ تاریکی کا دور ہے جو مسلط رہا ان کے اوپر۔ اب آپ سمجھے کہ جب وہ بیج خبیث ہو تو اس کی خباستیں کیسے کیسے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ کوئی 100 سال کی کہانی نہیں ہے، 200 سال کی کہانی نہیں ہے، 1000 سال کی کہانی ہے۔ اتنا بڑا علاقہ جو ہے اس جبر کے تلے رہا۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 600 سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر، ادھر ڈارکنس ہے، ادھر یہ ایک خورشید نور کا خورشید جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ یہ حجاز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ سن 300 میں وہ واقعہ ہو چکا ہے، سن 600 میں یہ ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و جدوجہد کے نتیجے میں ایک جو مدینہ کی ریاست نے جب پورے عرب کو اپنے اس میں لے لیا قبضے میں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پوری نو انسانی کے لیے ایک مینارہ نور وجود میں۔ اچھا، پھر یہ سن 93 ہے، 93 ہجری۔ سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور طارق بن زیاد اسپین گئے۔ اسپین سلطنت روما اور وہ یورپ کا حصہ، اور یہ ہندوستان۔ یہ جو اسلام آیا تھا ہندوستان میں، اس اسلام میں وہ بہت کچھ اثرات تھے، اگرچہ کہ یزید کا دور گزر چکا، یعنی وہ خالص اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کرام کے دور میں تھا، اس کی شکل تو ہندوستان اور اسپین نے دیکھی ہی نہیں۔ لیکن بہرحال جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آیا وہ بہت بہتر، بہت قرب والا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بڑے قریب والا تھا۔ یہی اسلام اسپین پہنچا۔ ہندوستان میں سے اس اسلام کی بساط بہت جلدی لپٹ گئی، محمد بن قاسم بلا کے شہید کر دیے گئے، اور یہ کہ پھر جو دوبارہ جب اسلام آیا تو وہ ماوراء النہر آیا، وہ جو بھی حملہ آور آئے وہ کابل کی طرف سے آئے۔ اس اسلام میں بہت کچھ آلائشیں شامل ہو گئی تھیں، اس میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جو عرب وہاں پہ پہنچے ہوں تو وہ واپس ہوئے ہوں۔ ادھر عالمی اسلام میں ایک تبدیلی آئی کہ بنو امیہ سے چھین لی گئی اقتدار اور بنو عباس آ گئے، اور بنو عباس کا دور وہ ہے کہ جس دور میں یونانی فکر و فلسفے نے یلغار کی ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ یورپ ہی سے سارے فلسفے چل کے آ رہے ہیں، یونان سے چل کے آ رہے ہیں، اور مسلم علاقے کے اوپر ان کی یلغار ہو رہی ہے، اور وہ اسلام جو یورپ پہنچ چکا ہوا ہے وہ اس سے محفوظ ہے۔ اس کے اندر بہت کچھ قطر و ببند ہو گئی، لیکن یہ کہ اس کا وہ جو خالص پن ہے، وہ خالص قرآنی جو اس کا رنگ ہے وہ برقرار ہے۔ جبکہ یہاں پہ اب ماتریدی عقائد آ گئے، شاعری عقائد آ گئے، علم کلام نیا وجود میں آ گیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں تو ایک وقت یہ تھا کہ امام ابن تیمیہ جیسے لوگ، امام ابو حنیفہ جیسے لوگ علم کلام کو کفر کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں ہاتھ ڈالنے ہی کو کفر کہہ رہے ہیں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ منطق کی یلغار ہوئی ہے اور جب وہ فلسفوں کی یلغار ہوئی ہے، تو اب امام غزالی جیسے لوگوں کو اور خود ابن تیمیہ جیسے لوگوں کو کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ تو اب یہ یوں سمجھ لیجئے، ایک طرف آپ کی یہ نقل تھی قرآن مجید،
اور دوسری طرف عقل کی یلغار آئی تو عقل و نقل کی کشمکش کے نتیجے میں ایک درمیانی صورت بنی جسے ہم کہتے ہیں ایک نیا علم کلام وجود میں آیا۔ اسپین میں یہ نہیں ہوا، وہاں پہ وہ خالص چیز موجود رہی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے جو وہاں پہ یونیورسٹیاں قائم کیں، وہاں پہ جو تعلیمی ادارے وجود میں آئے، جب یورپ کے نوجوانوں نے وہاں آ کے تعلیم حاصل کی تو در حقیقت قرآن مجید نے نوع انسانی کو سوچنے کا ایک نیا انداز دیا تھا۔ وہ نئے انداز کو سمجھ لیجئے، یونانی منطق ساری کی ساری تھی استخراجی، ڈیڈکٹیو لاجک، اور قرآنی منطق ساری کی ساری ہے استقرائی، انڈکٹیو۔ قرآن جزیات سے کلیات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ مختلف چیزیں دیکھو، ایک نتیجے تک پہنچو۔ اور یہ جو یونانی منطق ہے، اصول مان لو، اس سے نتیجے نکالتے رہو۔ اچھا، اصول کو کوسچن نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ اس کے پیچھے وہ جو عقیدہ ہے یہ تثلیث کا، اس میں تو یہ طے ہے، آپ اصول کو کوسچن کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہے، بہت بڑا منطق، بلکہ منطق کا استاد سمجھا جاتا ہے ارسطو کو، اس کا ایک خیال تھا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ کم عقل ہوتی ہیں۔ اس سے پوچھا گیا بھئی عورتیں کم عقل کیوں ہوتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ان کے منہ میں 32 دانت پورے نہیں ہوتے۔ خود 3 شادیاں کی تھیں، اور وہاں یہ جو ریسٹوکریسی ہے، اس میں ہاتھ سے کام کرنا یا چیزوں کا خود مشاہدہ کرنا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کے دانت گن لے، یہ تو بڑا گھٹیا کام ہے۔ وہ اس نے جو کا تو ماننا ہے کہ عورت کے 32 دانت نہیں ہوتے، گننے کا کام یہ کمی لوگوں کا کام ہے۔ یہ ارسٹوکریٹ تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ گنے 1 2 3 4 یا ہاتھ سے کوئی کام کرے، یہ کمیوں کا کام ہے۔ انہوں نے تو بس جو فلسفے آ رہے ہیں چلے ان کو، ان اصول کو مان کر اس سے ڈیڈکشن کر دی۔ یہ تھا یونان کی منطق جو مسلمانوں کے پاس آ گئی، استخراجی۔ قرآن اب استخراجی اصولوں کے مطابق پرکھا جانے لگا، اور جو یورپ تھا وہاں پہ قرآن نے جا کر اس استخراج کو بدل کر استقراء کی طرف لے گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو عقیدہ تھا یہ چیلنج ہو گیا، اور کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے تو آہستہ آہستہ اٹھتی ہے، ایک دم نہیں اٹھتی۔ ہمارے ہاں ہمارے مقدس اداروں نے جو کچھ کیا 70 سال، ری ایکشن پیدا ہوتے 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 آج بات بہت کھل گئی ہے، ایک دم تو نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اب زمانہ بہت تیز ہے، پہلے جو 7 صدیوں میں ہوتا تھا اب 70 سالوں میں ہو جاتا ہے۔ پہلے کسی سلطنت کو زوال جو صدیوں میں آتا تھا اب چند برسوں میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہاں ہوتے ہوتے پھر وہ جو قرآنی تعلیمات پہنچی، در حقیقت جسے رینائنسنس مومنٹ ہم کہتے ہیں، اگر کوئی غیر جانبدارانہ تجزیہ کرے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ جو مغرب میں جا کے قرآن کی تعلیم پہنچی اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ لیکن وہاں یہودی بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے بڑی مؤثر کمیونٹی تھی اس وقت بھی وہاں یہودی، اور مسلمانوں نے انہیں اور بھی افیکٹو کر دیا تھا۔ کیوں؟ مسلمانوں کا مقابلہ تھا عیسائیوں کے ساتھ، عیسائیوں نے یہودیوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے یہودیوں کو عہدے بھی دیے ہیں، یہودیوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے۔ آخر ایسے ہی تو بن گوریان نے نہیں کہہ دیا تھا کہ آور گولڈن ایرا ان آور ڈایاسپورا واز مسلم اسپین، یعنی جب مسلمان اسپین میں تھے تو ہمارا وہ سنہری دور تھا، وزیر اعظم تک یہودی بنا لیا تھا مسلمانوں نے، اتنے انفلوئنشل ہو گئے تھے یہودی۔ چنانچہ یہ جو وہاں پہ ایک روشنی پھیل رہی تھی، اس کے اندر یہودیوں نے اپنا زہر شامل کر دیا۔ وہ سمجھ لیجئے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر اس کے نتیجے میں آزادی کا تصور آیا، یہودیوں نے اسے مادر پدر آزادی بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں حقوق انسانی کا تصور آیا تو انہوں نے کہا پھر خدا کو بھی نکال کے سب کچھ انسانی کو بنا دیا۔ یہ جو سارا گند پیدا ہوا ہے اس کے اندر، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ایک عیسائیت کے جبر کے رد عمل میں انسان نے مذہب سے بیزاری ظاہر کر دی، اس میں قرآن بھی گڑ گیا، اور دوسرا یہ کہ یہودیوں نے اس کے اندر پھر جان بوجھ کر بھی وہ زہر شامل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نئی تہذیب اٹھی یا جو نئے جو دور کے تقاضے سامنے آئے، اس میں اللہ ہو، بھگوان ہو، رسول ہو، ہر شے سے اعلان برات کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی انفرادیت کو نہیں چھیڑتے، لیکن اجتماعیت میں کسی مذہب کو چھیڑنے کی ہم اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہ ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے،
اور ایک تہذیب، باقاعدہ ایک ایسی تہذیب جو گاڈ لیس تہذیب ہے، جس میں خدا کے وجود ہی کا انکار ہے، بلکہ اس جگہ پہ لا کے کسی بت کو بٹھانے کے بجائے انسانی کو بٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو کھانا خالی ہوا نا، ایک انسان کے دل کے اندر ایک جگہ ہے، خدا کو ایک آئیڈیل کو بٹھانے کی جگہ ہے، اس آئیڈیل کے مکان پہ لا کے انسانی کو بٹھا دیا۔ خود انسان ہی گویا اپنا معبود ہے، یہ خود ہی عابد ہے، خود ہی معبود ہو گیا، اور گویا سارا آپ کا جو اب دنیا کا چکر ہے وہ صرف انسان کے گرد گھومنا شروع ہوا۔ دوسرا ظلم کیا ہوا؟ اس انسان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایک ایوالوڈ اینیمل ہے، اس کو کوئی اس سے اوپر دیکھنے کا تصور بالکل ختم ہو گیا، اس کو جو روح پھونکی گئی تھی اس سے بالکل آنکھیں بند ہو گئیں، یا وہ آنکھ بند ہو گئی جو وہی نے کھولتی ہے، اس کی جگہ پہ صرف یہ بات آ گئی کہ انسان ایک حیوان ہے۔ باقی حیوانوں سے ذرا ترقی یافتہ حیوان ہے حیوان۔ اب اس کے اوپر پھر اور ردے لگنے شروع ہو گئے کہ اگر حیوان ہے تو اس کے اوپر کون سے انسٹنکٹ کا غلبہ زیادہ ہے، اختلاف ہو گیا۔ ایک اسکالر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنس کا جذبہ زیادہ ہے، فرائیڈ نے کہہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر تسکین کیسے حاصل ہوگی؟ جی تسکین ایسے حاصل ہوگی کہ آپ سیکس فری سوسائٹی بنا دیں تو بس مطمئن رہے گا، وگرنہ لڑائی جھگڑے فساد فتنے رولے رہیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں پرامن سوسائٹی، امن والے معاشرہ، تو اس میں سیکس فری ہونا چاہیے۔ آخر دیکھیں نا، کوئی حیوان کو اس کے اوپر کوئی پابندی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر آپ کوئی ڈسپلن طاری ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا انسان کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نے کہا نہیں، جب تک آپ پیٹ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، مارکس نے آ کے بتایا یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو پیٹ ہے، بھوک ہوگی لڑائی ہوگی، لڑائی ختم کرنی ہے وسائل سب میں برابر تقسیم کر دو، کمیونزم آ گیا، سوشلزم ہو جائے، یہ اگر آپ کر لیں تو امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، چین ہو جائے گا۔ ایڈلر نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ختم ہو سکتا، اس لیے کہ جی یہاں اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، تو جب تک کچھ لوگ پوری طرح غالب نہ آ جائیں، تسلط نہ جما لیں، تو وہ تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بہرحال یہ مختلف فلسفے بنے، ان کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان حیوان ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس منطقی انسان نے، اس سائنٹیفک انسان نے یہ بات مان لی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ یہ جتنا ابنیت کا نظریہ بڑا فرسودہ اور فضول اور نہ سمجھ میں آنے والا ہے، اتنی ہی احمقانہ بات یہ ہے، اتنا نظام ہستی جو ہمارے سامنے ہے بڑا پیچیدہ پرپیچ، لے سانس بھی آہستہ کہ ہے، نازک بہت کام آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، اس کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا، یہ از خود وجود میں آ گیا ہے۔ لیکن آج کا سب بڑے بڑے دانشور وہ یہی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ از خود بن گیا۔ بہرحال یہ نتیجہ ہے جو آج کے انسان کا ورلڈ ویو ہے، آج کا انسان جس طرح دیکھتا ہے، جس طرح سوچتا ہے، اور جو باقی یہ کہ کچھ لوگ اگر کہیں دنیا کے کونوں خدروں میں کچھ اور عقائد لے کے بیٹھے ہوں تو وہ مین سٹریم کے لوگ نہیں ہیں، وہ آئسولیشن میں رہنے والے لوگ ہیں، جو دنیا ہے وہ یہی ہے۔ اور معاف کیجئے گا، ہمارا بھی تمام انٹلیکچوئل طبقہ، ہمارے سے مراد مسلمانوں کا تمام انٹلیکچوئل طبقہ، سارا ہمارا جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جو مقتدر لوگ ہیں، سب کی سوچ کے اوپر یہی سوچ غالب ہے۔ باقی نیچے عوام، ان کے ذہنوں میں کچھ اور باتیں ہوں تو وہ اپنی جگہ پہ رہا کریں، وہ اس افیون میں ان کے لیے کوئی مزہ ہو، ان کی نظر میں افیون ہے تو یہ افیون سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا رہے تو پہنچتا رہے۔ بہرحال یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ تھی جو ہمارے سامنے آ گئی اس دجل و فریب کی، جس میں آج کا انسان بھٹکا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک آیت آپ کو سنا دیتا ہوں جس کو علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ وہ آیت ہے سورہ حشر کی آخری رکوع کی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آج کا انسان در حقیقت اپنے آپ سے غافل ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو حیوان ڈکلیئر کر لیا تو اپنی اس حیثیت سے غافل ہو گیا جس کی خبر، جو مقام، جو مرتبہ انسان کو اللہ نے دیا، جس کی خبریں انبیاء نے دی، اس جگہ سے انسان نے تنزلی اختیار کر لی۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر نچلوں میں سب سے نیچے گر گیا۔ چنانچہ آپ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ اگر کوئی بہت بڑا پروفیسر ہوگا، بہت بڑا جو ہے مورلسٹ ہوگا، آپ اس کے لیکچر سنیں، معلوم ہوگا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور اگر آپ کو اس کے کردار کی کوئی جھلک معلوم ہو جائے تو آپ کو تعفن، بدبو آئے گی کہ کیا آدمی ہے یہ،
یہ ہے آج کا انسان. اس لیے کہ جب انسان گرتا ہے تو پھر نچلوں میں سب سے نیچے جاتا ہے, وہ پھر حیوانات سے بالکل نیچے چلا جاتا ہے. اب یہ جو دور ہمارے سامنے آیا, اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو مذہب کی تعلیمات تھیں وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئی, کسی بھی مذہب کی. آج دنیا میں کسی مذہب کو کوئی جگہ اسے حاصل نہیں ہے. بت پرستی ہو, ہندو مت ہو, بدھ مت ہو, عیسائیت ہو, یہودیت ہو. اب یہودیوں میں بھی اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں مذہبی ریاست ہے اسرائیل, لیکن جو ان کی حکمران طبقہ ہیں وہ تو سارے کے سارے سیکولر اور لبرل ہیں. ان کا مذہبی طبقہ تو سارا پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ایران میں, اور ان کا مذہبی طبقہ اس ریاست اسرائیل کے حق میں تھا بھی نہیں. یہ عجیب بات ہے, ہمارا بھی نہیں تھا پاکستان بنانے کے حق میں, ان کا بھی نہیں تھا اسرائیل بنانے کے حق میں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ آ کے بیٹھے ہوئے ایران میں, تو جو وہاں پہ حکمران ہیں وہ تو سارے کے سارے لبرل ہیں. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں گریٹر اسرائیل بنا کے کیا کریں گے, دنیا ساری کے اوپر ہماری حکومت ہے اور ہمارا معاشی جو ہے وہ آرڈر نافذ ہے, ساری دنیا کی محنت کرتی ہے, ملائی ہمارے پاس آ جاتی ہے, تو ہم نے خام خواہ توسیع کر کے کیا کرنا ہے. بلکہ وہ جو اب سعودی عرب اور اسرائیل قریب جا رہے ہیں, یہ انیشیٹو اسرائیل کا ہے. انہوں نے انہیں سمجھایا وی آر کزنز, ہم تو آپس میں چچا زاد ہیں, تو ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے, تم افرادی قوت تمہاری زیادہ ہے, مینیج جو ہے دنیا کو ہم کریں گے, تم ہمارا ساتھ دو اور ہم تمہیں جو ہے نواز دیں گے. چھوڑو یہ اسلام اور یہودیت اور فلانا, اور ہم کزن ہیں, سب سیمیٹک ریس ہے ہماری, حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں, حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں, ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے. اس چیز نے دیکھیے اب یہ نیشنلزم ہے جس نے سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب کر دیا عجم کے مقابلے میں اور ایران کے مقابلے میں. تو یہ وہ دنیا بنی ہے جو ہمارے سامنے ہے, ایک فرد کی سوچ یہ بن گئی. اچھا, جو ہمارا آج کا دور ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ایک کام اور کیا, اس نے فاصلے مٹا دیے. یا اسے میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو جو آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. یعنی جس طرح پہلے لوگ ایک گاؤں میں آپس میں مربوط تھے, اس طرح پوری دنیا آپس میں مربوط ہو گئی ہے. یہ جو مربوط دنیا, آپس میں جڑی ہوئی دنیا, جس کا مطلب یہ کہ گاؤں میں کوئی بندہ تنہا نہیں رہ سکتا ہے, وہ جیے گا کیسے تنہا رہ کے, آئسولیشن میں گاؤں میں کوئی بندہ نہیں رہ سکتا ہے. اسی طرح آج کی دنیا میں کوئی ملک, کوئی سوسائٹی باقی دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتی, آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ گلوبل ولیج ہے. یہ کیوں ممکن ہوا؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے ممکن ہوا. یہ ذرائع نقل و حمل اور ذرائع ابلاغ, ان چیزوں نے مل کر اس کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا. یہ جو گلوبل ولیج ہے, جب انسان گلوبل ولیج کا باسی بنا, اس کی آزادی سمٹ گئی. یہ جو انسان کا یہ والا سفر ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. انسان جنگل میں آزاد ہے, جو مرضی کرے. وہی انسان اب ایک قبیلے کا فرد بن گیا, برادری وجود میں آ گئی. تو بہرحال برادری کے کوئی اصول ہیں, کوئی قواعد ہیں, آپ نے برادری کے اندر رہنا ہے تو ان کی پیروی کرنی ہے. آپ کی آزادی گھٹ گئی, تھوڑی سی گھٹ گئی مگر گھٹ گئی. اب یہ برادری کسی ایسے شہر میں جا کے آباد ہوئی جہاں پہلے سے 2 برادریاں آباد ہیں, تو کوئی میثاق مدینہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آئے گا. جب نیا کانٹریکٹ وجود میں آئے گا تو نئی پابندیاں وجود میں آ جائیں گی. کرتے کرتے جب ایک ریاست وجود میں آ جائے گی تو اس کے قوانین ہوں گے. اس کے جو قوانین کا اطلاق ہوگا تو آپ کی آزادی کا دائرہ اور سمٹ گیا. اور جب گلوبل ولیج بن گیا تو ہر ریاست کہنے کو انڈیپینڈنٹ ریاست ہے, کہنے کو ساورن ریاست ہے, لیکن ہر ریاست اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابند ہے یا نہیں ہے؟ تو کدھر گئی اس کی ساورنٹی؟ ساورنٹی کی تو تعریف ہی آپ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل بائنڈنگ اس کے اوپر نہ ہو. یہاں پہ تو موجود ہے. اس کا مطلب ہے خالص پولیٹیکل سائنس کی روح سے بھی دنیا در حقیقت ایک سٹیٹ میں بدل چکی ہے, اگرچہ کہ اس کا باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے. لیکن دنیا کی کوئی ریاست اقوام متحدہ کے بعد ایک ساورن سٹیٹ کہلانے کی حقدار ہی نہیں رہی ہے, اس لیے کہ اقوام متحدہ کا جبر اس کے اوپر آ گیا. تو آزادی اور سمٹ گئی. جب آپ کی آزادی سمٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اجتماعیت کا جبر آ گیا ہے. اب یہ جو پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آیا انسان کا, جب اس پوائنٹ آف ویو کے تحت آپ ایک اجتماعی نظام آپ نے بنایا تو اس کی 3 بنیادیں, جو 3 خاص طور پہ اجتماعی نظام کے جو 3 گوشے ہیں, سیاسی نظام, معاشی نظام اور سماجی نظام, اگر آپ انہیں درجہ بندی کریں گے سب سے اوپر سیاسی نظام ہوگا.
اس سے نیچے معاشی نظام آئے گا، اس سے نیچے آئے گا سماجی نظام۔ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ چونکہ اس ماڈرن ایج کے لیے تھا، لہٰذا اس نے اجتماعی گوشوں کے بارے میں بھی رہنمائی دی، جسے سیکولر فیلڈ کہتے ہیں، تو محمد رسول اللہ کی رہنمائی اس سیکولر فیلڈ کے لیے بھی تھی، ان اجتماعی گوشوں کے لیے بھی تھی۔ اور دور خلافت راشدہ میں ایک مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، اس کی پوری طرح اس کا اطلاق ہو گیا، اور نو انسانی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا چلتا پھرتا۔ لیکن جب یہ یلغار آئی ہے، وہی یہودی یلغار، یہ جو انٹرنل سبوٹیج ہوا ہے مسلمانوں کا آپس میں، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ جیسے وہاں سینٹ پال آیا تھا، یہاں عبداللہ ابن سبا آیا۔ یہ ایک یہودی جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اس نے ساری جو ہے نقب لگائی۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے آپ کا سیاسی نظام الٹ گیا، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ آج یہ بھی کنفیوژن ہے بہت کہ وہ جو سارا ملوکیت کا دور ہے، لوگ اس کو بھی خلافتی میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ خلافت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی، اور خود حضور نے فرمایا تھا ثم تکون ملکن عاضن، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ یہ جو دور بنو امیہ ہے اور دور بنو عباس ہے، یہ کوئی خلافت کا دور نہیں ہے، انہوں نے خلافت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ حقیقت میں بادشاہت کا دور ہے۔ یہ جو دور ہے اسے حدیث میں کہا گیا کاٹ کھانے والی بادشاہی ہے۔ تو جب یہ کاٹ کھانے والی بادشاہی آ گئی تو حضور کا بتایا ہوا سیاسی نظام تو ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے دجل یہ ہوا کہ آپ نے بادشاہت کو خلافت سمجھ لیا، یہ فریب تھا، یہ بیروب تھا، لیکن سمجھا گیا، اور لوگ آج تک سمجھ رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں، اور اس کے حوالے دیتے ہیں، اسے کھینچ کے 1924 تک لاتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی جان ہوتی یہ ختم کیوں ہوتا؟ اور سمجھ لیجئے آج دنیا میں اسلام اگر بدنام ہے، اس کا جو سبب، ایک تو آج کے دور کا مسلمان ہے، لیکن اس کا جو بڑا سبب ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت آ گئی، آپ نے اسلامی تعلیمات کو پیٹھ دکھائی، آپ بھی ایک امپیریل پاور بن گئے۔ یہ میں مانوں گا کہ آج کی امپیریلسٹ پاور جو کچھ کرتی ہیں، مسلمانوں نے اتنے مظالم نہیں کیے، لیکن کیے تو ہیں۔ اپنے اقتدار کو توسیع دینے کے لیے، مملکت کو توسیع دینے کے لیے جنگیں لڑی ہیں، مال و دولت کے لیے جنگیں لڑی ہیں، نام سب کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے۔ اس وقت تو کر لیا آپ نے، آج بھگتنا پڑ رہا ہے، اسلام بدنام ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا پاکستان بنانے کے حوالے سے؟ اگر ہمیں موقع مل گیا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست وجود میں آ جائے، تو ہمیں موقع ملے گا کہ عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے، اور دنیا میں وہ بدنام ہوا ہے، اور آج بھی کچھ ہیں کہ جو اسی کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے تو اب کدھر چانس ہے اور کہاں امکان ہے کہ وہ واپس آ جائے؟ اس کو تو دنیا رد کر چکی ہے، بادشاہت کو دنیا جو ہے وہ اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ چکی ہے، اب کدھر سے آ جائے گی وہ؟ تو وہ تو بھول جائیں قصہ۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے یہ سیاسی نظام اڑا ہے۔ اچھا، جب سیاسی نظام میں خلافت نے ملوکیت کی صورت اختیار کی تو ملوکیت تو چل ہی نہیں سکتی جاگیرداری کے بغیر۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بادشاہ وہ کیسے چلے گا؟ اس کو فوج چاہیے، فوج کیسے بنائے گا؟ فوج ہوتی ہے جاگیرداروں کے پاس، وہی جو مزارے ہوتے ہیں وہی فوج ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے پرانا جو بادشاہی نظام تھا اس میں جو دربار میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے اس میں منصب ہوتا تھا۔ یہ 5000 منصب دار ہے، یہ 10,000 منصب دار ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے پاس 10,000 فوج ہے، اس کے پاس 5,000 فوج ہے۔ زمین کون الاٹ کرے گا؟ بادشاہ الاٹ کرے گا۔ جس کے پاس زمین ہوگی وہ اتنے بندے رکھ لے گا، وہ اس زمین کی پیداوار سے وہ بھی کھائیں گے، وہی فوج ہے۔ کل بادشاہ کو ضرورت پیش آئے گی، وہ اس منصبدار کو کہے گا فوج پیش کرو، وہ لے کے آ جائے گا۔ تو بادشاہی نظام کے ساتھ جاگیرداری نظام لازماً آئے گا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا کہ 3 سال اگر تم اپنی زمین خود آباد نہیں کر سکتے اپنے بھائی کو دے دو۔ چاروں ائمہ کہہ رہے ہیں کہ غیر حاضر زمینداری جو مزارعت ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے جیسے آج اسلامی بینکاری چل رہی ہے ایسے ہی اسلامی جاگیرداری بھی چل پڑی تھی۔
اور ایسے پکے اصول بنائے گئے. آج بھی آپ کی وفاقی شرعی عدالت بیچاری سے اور کچھ ہو یا نہ ہو یہ فتویٰ دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے. کسی سے 1 انچ زمین آپ نہیں لے سکتے, اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. تو بہرحال نتیجہ کیا ہے کہ معاشی نظام دوسری سطح پہ جو تلپٹ ہوا وہ اسلام کا معاشی نظام تھا اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا. یہ پہلے 2 کام خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر یلغار آئی ہے جب کمزور ہو گئے آپ, اس لیے کہ آپ نے جب اس بنیاد کو ڈھا دیا اب آپ کو چاہیے یس مین. جب آپ جبر نافذ کر دیتے ہیں تو اس جبر کے اندر آپ کی پبلک یا آپ کی عوام جو ہے ان کی خودی مر جاتی ہے. جب ان کی خودی مر جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کل جب حکمران بدل جاتے ہیں تو ان کے لیے چینج آف ماسٹر کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آج اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے مسلمان نام کا, عبداللہ نام کا, کل آ کے کوئی منموہن سنگھ بیٹھ گیا, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے اس کی بھی اطاعت کرنی تھی, یس سر, آج اس کی شروع کر دے گا یس سر, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تو یس سر سیکھی ہے. وہ لوگ جو آزاد ہوں جو اپنے خلیفہ کو بھی کہیں کہ اگر تو ٹیڑھا ہو گیا تو یہ تلوار دیکھی ہے اس سے سیدھا کریں گے. حضرت ابو بکر کو کہا گیا تھا نا. تو یہ جب لوگ کھڑے ہوں جو موجود ہوں تو وہاں کوئی باہر والا آئے گا تو اس کے خلاف بغاوت ہوگی, اس کے خلاف جنگ ہوگی, اس کے خلاف لڑائی ہوگی. جب آپ نے نیچے سارے یس مین بھرتی کر لیے ہوں, کوئی باہر والا آ کے قابض ہو جائے گا تو یس سر کے علاوہ کیا ہوگا. چنانچہ جب مغرب اپنی سائنس اور ترقی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہوا تو فتح ہی کرتا چلا گیا, کہیں کوئی بڑی ریزسٹنس سامنے نہیں آئی. اور وہ جو پروسیس شروع ہوا تھا وہ جا کے 1924 خلافت کے خاتمے پر مختتم ہو گیا, ختم ہو گیا. اسلام جب بالکل مغلوب ہو گیا اب معلوم ہوا کہ سیاسی نظام جو کچھ تھوڑا بہت بھی تھا وہ بھی ختم, جو آپ کا معاشی نظام تھا وہ بالکل ختم, اور یہاں تک کہ اب قوانین بھی غیروں کے جن کے تحت آپ کے سارے فیصلے ہوں گے, آپ کے قوانین بھی ختم. یہ قانون کا درجہ سب سے نیچے ہوتا ہے, اس لیے کہ قانون کسی سسٹم کو سپورٹ دینے کے لیے ہوتا ہے. اب آئیے اس دور میں کہ جس میں اس وقت ہم ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا یہ جو اجتماعی نظام ہوتے ہیں اس میں ٹاپ پہ سیاسی نظام ہے, اس کے بعد معاشی نظام ہے, تیسرا درجہ آتا ہے آپ کے سماجی نظام کا. انگریز جب یہاں پہ آیا تو اس نے آپ کے سماجی نظام کو نہیں چھیڑا. ایک لیول پہ ایک خاص اس نے طبقہ ضرور پیدا کیا جو اپنی طبیعت میں انگریز بن گئے. وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. عام مسلمانوں کے سماجی نظام کو, سٹرکچر کو اس نے نہیں چھیڑا, وہ انٹیکٹ رہا. لیکن یہ کہ جو گزشتہ صدی کے اواخر میں جا کر ایک تصور آیا کلیش آف سویلائزیشنز کا, اور اس تصور کے تحت یہ سمجھا گیا کہ باقی ساری سویلائزیشنز کو زیر کیا جا سکتا ہے سوائے مسلم سویلائزیشن کے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو اب مسلم سویلائزیشن کے لیے ایک پلان بنایا گیا. اب لوگ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن یہ کہ بڑی اہم باتیں ہیں. ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں, اس وقت بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی, انہوں نے جا کے اس میں شرکت کی تھی, اور یہ اقوام متحدہ نے یہ کانفرنس منعقد کروائی تھی. مسلم ممالک کی کانفرنس تھی, اور اس کا جو ایجنڈا تھا وہ مسلم ممالک کا سوشل سسٹم تھا. وہاں پہلی دفعہ سوشل انجینئرنگ پروگرام کا تذکرہ آیا, لیکن بڑا لو پروفائل میں, کوئی اتنا زیادہ اس کو جو ہے اونچا نہیں, اس اونچے سر نہیں اٹھائے گئے. پھر اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی بیجنگ میں. بیجنگ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں پھر وہی ایجنڈا, اس کو اثر نو اس کا اعادہ کیا گیا. ہمارے سارے لوگ بھی گئے وہاں. چائنا, چونکہ دوسری جو جس تہذیب کا خطرہ بیان کیا گیا تھا وہ چائنا کی تہذیب تھی. اب آپ ذہن میں رکھیے اس کے بعد چائنا کی ترقی دن دگنی رات چگنی ہو رہی ہے, اور در حقیقت چائنا اب اس کارپوریٹ کلچر کا بالکل پوری طرح حصہ بن چکا ہے. وہاں پہ کوئی فرکشن نہیں رہی ہے مغرب اور چائنا کے درمیان تہذیبی سطح پر. پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے, یہ پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی. یہ مختلف کانفرنسوں کا حاصل کیا ہے, جو آپ کے ہاں حقوق نسواں بل پاس ہوا. اور مزے کی بات ہے, آپ کو پتہ کس دور میں پاس ہوا؟ جب آپ کی اسمبلی میں دینداروں کی سب سے زیادہ تعداد موجود تھی. تو پوری تاریخ پاکستان میں کبھی اتنے دیندار لوگ اسمبلی میں موجود نہیں تھے, جبکہ اس وقت جتنے موجود تھے کہ جب حقوق نسواں بل پاس ہوا.
ابھی تو لوگوں کو، اور خاص طور پر آپ سب 2 نفل پڑھیں شکرانے کے، کہ آپ کی خواتین کو نہیں پتہ کہ اس حقوق نسواں بل میں انہیں کیا کیا حقوق دے دیے گئے ہیں۔ یہ آئین جتنی دیر پوشیدہ رہے خواتین کی نظر سے تو آپ کی اچھی چلتی رہے گی، وگرنہ یہ کہ وہ سارے مغربی قوانین جن پر آپ ہنستے ہیں آپ کے ملک میں لاگو ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کبھی عدالت سے واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا، کوئی غلطی سے چلا گیا تو وہاں جا کے سمجھ آئے گی کہ اصل میں ہو کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہی وہ دور ہے جس میں یہ مختلف ٹی وی چینلز لانچ کیے گئے، یہ کھمبیوں کی طرح اگے ہیں، اور اس میں کئی طرح کے کام ہوئے۔ ایک تو وہ ان دانشوروں کو موقع دیا گیا جو کہتے اپنے آپ کو اسلامی دانشور ہیں، حقیقت میں وہ کوئی مغربی دانشور زیادہ ہیں، اسلامی سے ان کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا کام جو ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ یہ مارننگ شوز اور ایک ڈسٹرکٹیو کام ہوا ہے، یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام کے تحت آپ کا در حقیقت خاندانی نظام تباہ کرنے کا منصوبے روبہ عمل ہیں، 20 سال سے روبہ عمل ہیں، ان کے تو اب نتائج نکلنے شروع ہو گئے۔ جو کبھی ہم سنتے تھے مغربی ممالک میں طلاق کی ریشو یہ ہے، وہ آج ہمارے ملکوں میں ہے۔ تھانوں میں جا کے پتہ کریں بھاگ جانے کی ریشو کیا ہے۔ تو در حقیقت ہمارا وہ خاندانی نظام بہت حد تک تباہ کیا جا چکا ہے۔ یہ دجالیت کے مختلف پرتو ہیں، دیکھیے یہ سب حسین نعروں کے تحت ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام تلپٹ ہوا، آج کے دور میں نعرہ کیا ہے؟ عوامی سلطنت، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ بیچارے جمہور کو پتہ بھی نہیں سلطانی ہوتی کیا ہے، سلطانی تو جن کی ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو نعرہ تو مستانہ دیا گیا نا، بڑا اٹریکٹیو نعرہ ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ سہانا سپنا دکھانا، سہانا باغ دکھانا، سبز باغ دکھانا۔ تو جمہوریت سبز باغ ہے کہ نہیں ہے؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، مصور پاکستان، مفکر پاکستان، مبشر پاکستان، ان کا کہنا یہ ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، اور دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ تو استبداد اور جبر کا ایک ہتھ کنڈا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ اور یہ وہ دجل اور فریب ہے سیاسی سطح پر جس کے ہم سب کے اسیر ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیا پیران کلیسا اور کیا جو ہے وہ امامان سیاست، یہ سب کے سب اس ایک ہو میں جو ہے وہ لبیک کہہ چکے ہیں۔ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ تو وہ جو جمہوریت کی ہو ہے، اس نے کیا مذہبی لوگ اور کیا پیر اور کیا فقیر اور کیا جو ہے وہ سیکولر، سب ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئیں۔ یہ دجل معاشی سطح پہ کیا دجل ہے؟ تصور یہ جو بنیادی، انسان مالک ہے دولت کا، دولت اس کی ہے، لیکن یہ کہ جو مالک ہیں وہ کون ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ آپ کے ہاتھ میں تو کاغذ کے پرزے ہیں جن کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یہ اوپر نیچے کرنے کا ٹول کس کے پاس ہے؟ آپ نے تو رات سوئے تھے اپنے پاس 1 لاکھ روپے لے کے، جس کی ویلیو 1 لاکھ تھی، صبح آپ اٹھے آپ کو پتہ ہی نہیں رات کو کیا ہوا، وہ 75,000 رہ گئے۔ گنے تو لاکھ ہیں، مارکیٹ لے کے جائیں 75,000 ہیں۔ یہ دجل۔ اور اب تو خیر ای کرنسی آ رہی ہے، اس سے بھی گئے۔ آپ کے پاس یہ ATM کارڈ ہے، آپ کے پاس یہ کارڈ ہے، آپ کے پاس وہ کارڈ ہے، آپ نے یہ چلایا وہ چلایا، ایک دن جائیں گے تو پتہ چلے گا یار وہ کھڑکی ہی نہیں کھل رہی ہے۔ اور اس نے جو آخری جو صورت اختیار کر لی ہے، اب دیکھیے نا دجل، اس دجل کو بھی سمجھے نا سماجی سطح پہ۔ میرا جسم میری مرضی، نعرہ مستانہ ہے، نعرہ حسین ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی 20 سال چلے گا، 18 سال سے لے کے 38 سال تک چلے گا، 40 سال تک چل جائے گا، چلیں کچھ اور کاسمیٹکس کے ذریعے سے 7-8 سال اور چل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے جسم کا ٹھکانہ کوئی اولڈ ہاؤس بنے گا۔ اسلامی تعلیمات میں جب آپ کی ظاہری حسن ختم ہو گیا، اب آپ ماں ہیں،
ماں ہیں تو آپ کے قدموں تلے جنت ہے، یہ حقیقت تھی۔ اب دجل کیا ہے؟ آپ کا جسم، آپ کی مرضی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماں تو آپ ہے نہیں، آپ کو خود نہیں پتا کہ کس کس ٹوکری میں انڈے دے کے آئے ہیں، نہ بچوں کو پتا میری ماں کون ہے، باپ کا بھی نہیں پتا، ماں کا بھی نہیں پتا۔ وہ عیدی کو پتا ہوگا یا پتہ نہیں اس کو بھی پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا۔ اور جب آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم، آپ کا حسن ختم، آپ کی جوانی ختم، اس کے بعد جیسے ڈسٹ بن میں چیز پھینک دی جاتی ہے، ایسے آپ کے لیے اولڈ ہاؤس، کیونکہ ذرا ایوالوڈ اینیمل ہے نا، اس کو جس باڑے میں رکھنا ہے ذرا چلیں اچھی طرح سے رکھنا ہے۔ اب آپ کے لیے آپ کا مقدر باڑا ہے جسے اولڈ ہاؤس کا نام دیا گیا ہے دجل یا فریب؟ نہیں، آنکھ تب کھلے گی جب اولڈ ہاؤس پہنچ چکے ہوں گے، لیکن جب آنکھ کھلے اب کس فائدے کی؟ اب کیا فائدہ ہے؟ اب کیا حاصل؟ کوئی بندہ اٹھے جائے، مغرب کی خواتین جو اب 60 سال کی 65 سال کی ہو گئی ان کے انٹرویو لے، ایک کتاب بنائے، اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو میرا جسم میری مرضی کے کیا نتائج نکلے ہیں۔ یہی تو دجل و فریب ہے۔ اچھا ایک اور دجل و فریب، بچے دو ہی اچھے، بلکہ کوئی بھی نہ ہو تو زیادہ ہی اچھا۔ یہ جو سارے تصورات ہیں در حقیقت انہوں نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو ایسا اٹریکٹیو بنایا کہ آپس میں تعلق کی بڑی مضبوط بنیاد بچے بن جاتے ہیں، وہ ہوں ہی نہ تو اس سے بھی تو طلاق کا ریشو بڑھ جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو سمجھیے کہ جو قرآن مجید کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، ان تصورات کے نتیجے میں پورے گلوب کے اوپر اللہ سے بغاوت، اللہ کے مقابلے میں سرکشی، اللہ کی حدود کی پامالی گلوبل سطح پہ ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری نوع انسانی ایک عالمگیر ہماگیر ٹریجڈی اس سے دوچار ہو چکی ہے، اور اس فتنے میں گرفتار، مطلب ایک تو یہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی ٹریجڈی میں ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے دجل کا یا دجالیت کا جس میں ہم پوری طرح جکڑے جا چکے ہیں، ہمارا انگ انگ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، ہم میں سے کوئی اس سے بری نہیں ہے، گلو خلاصی نہیں ہے، کسی کے لیے آزادی نہیں ہے، سب اس کی مٹھی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ باقی اب جو دجال آنا ہے وہ تو بعد میں آنا ہے، لیکن اس کے آنے ہی سے پہلے اس کے جو ایفیکٹس جو آنے شروع ہوئے ہیں، وہ جو جھونکے چلے ہیں، جیسے بارش سے پہلے ہوا آتی ہے مبشرات، تو اسی طرح اس دجال کے آنے سے پہلے جو دجالیت آئی ہے اس نے پوری طرح نوع انسانی کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے تصور رکھا ہے، اس کی طرف عام طور پہ لوگوں کی نگاہ نہیں گئی۔ جنہوں نے دجال پہ موٹی موٹی کتابیں لکھی، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی بالکل، لیکن یہ ہے وہ اصل بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب اس میں خاص طور پر جو سورہ کاف میں واقعات آئے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، دیکھیے پہلا واقعہ ہے اصحاب کاف کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس دجالیت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ آپ کو ہر حال میں اپنے ایمان کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر دجالیت اس طرح پریویل کر جائے کہ آپ کے لیے سانس لینا دوبر ہو، تو پھر بھی ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون، کسی غار میں کسی کھوب میں پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ایک پرانے زمانے سے ایک قصہ سنا کے بتایا ہے، لیکن جو اسے کنکلوڈ کیا اس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ ہمارے دوستوں کو اب بھی خیال آتا ہے کسی غار میں جا کے بیٹھ جائیں۔ آج کی دجالیت سے کوئی غار بھی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، سیٹلائٹ سے دیکھے جائیں گے، کہیں نہیں چھپ سکتے۔ جو کنکلوڈ کیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا، آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی کیا گیا، اس کو تلاوت کرو۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کتاب اتاری، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کجی نہیں رکھی، قیمن، بالکل سیدھی کتاب ہے۔ اچھا وہاں پہ آخر اس کے بعد کیا الفاظ آئے؟ کتاب کی تلاوت کرو، اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا،
تم ہرگز اس کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ تو اللہ کے سوا اگر پناہ گاہ نہیں پاؤ گے تو اللہ کے پاس پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ تو دنیا سے اس دجل سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اچھا، دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے سوا تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل سیدھا معنی ہو گیا۔ اگر آپ انڈائریکٹلی بھی لیں تو بھی وہی معنی بنے گا۔ اگر آپ اللہ مراد لیں، اللہ تک پہنچنے، اللہ سے پناہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے چمٹنا۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ معنی کر لیں تو پھر تو کوئی گنجائش، بالکل تو بات ہی سیدھی ہو گئی کہ اس زمانے میں ایمان بچانے کے لیے غار میں گھسا جا سکتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر بچنا چاہتے ہو دجال سے تو سوائے اللہ کی کتاب کے اور کوئی تمہارے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ یہ پہلے واقعے کا سبق یہ ہے، حاصل یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کتاب کے علاوہ کہیں ہدایت تلاش کی، من ابتغى الہدی فی غیرہ، جس نے ہدایت تلاش کی اس کتاب کے علاوہ کسی جگہ پہ، اضلہ اللہ، اللہ اس کو لازماً گمراہ کرے گا۔ تو ہدایت کا منبع و سرچشمہ یہ ہے، اور کسی جگہ سے ہدایت تلاش کریں گے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اب میں نے جو ایک پورے جو آپ کو قصے سنائے تھے اس میں ایک دجل اور بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہ جو یونان سے منطق آئی تھی اور فلسفے آئے تھے اور اس کے نتیجے میں جو علم کلام ہمارا وجود میں آیا تھا، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ علم کلام اس دور کے لیے تھا کہ جو اس ماڈرنزم سے پہلے، پری ماڈرنزم جو ایرا ہے جس میں بادشاہت کا دور ہے انسانیت میں، اس دور میں تو وہ علم کلام چل گیا۔ یہ جو نیا دور آیا ہے اور یہ خاص طور پہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے، اس میں وہ علم کلام اب چلنے والا نہیں ہے۔ اور اب کی بار جو آپ پر یلغار ہے وہ استخراجی منطق کی نہیں ہے، استقرائی منطق کی ہے۔ جو سائنٹیفک جو ہے آپ کے اوپر یلغار ہے وہ استقرائی منطق ہے۔ اور اس ضمن میں سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید کی اپنی لاجک بھی ساری استقرائی ہے۔ جب آپ روایت کی بات کریں گے، ایک روایت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے چھوڑی ہے، وہ مغرب سے ہو کر آپ تک پہنچی ہے۔ ایک روایت وہ ہے جو مسلمانوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہے۔ اس روایت میں آپ پیچھے جائیں گے تو بہت سی چیزیں حضور تک نہیں پہنچیں گی۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو اپنے تزکیے کے لیے اور اپنی پیوریفیکیشن کے لیے جو طریقے ایجاد کیے ہیں، ان کی کوئی سند محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ یہ کدھر جائے گی؟ یہ جا کے رہبانیت سے اس کے ڈانڈے ملیں گے یا قبالہ سے اس کے ڈانڈے ملیں گے۔ بات تلخ ہے، لیکن دجل کو کھولنا ہے تو بہرحال تلخ بات تو کہنی پڑے گی۔ جسے ہم اپنی روایت کہتے ہیں، یہ ہمارا یہ سلسلہ، ہمارا وہ سلسلہ، ہمارا یہ مسلک، یہ جا کے ملے گا کس سے؟ پیچھے جائیں، یہ محمد الرسول اللہ تک نہیں، بڑا کھینچ کے حضرت علی تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت علی سے پیچھے نہیں جاتا، کہتے ہیں حضور نے خفیہ طور پہ حضرت علی کو بتایا تھا۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے خود حضور پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دے کے بھیجا ساری نوع انسانی کے لیے، انہوں نے دین کا سب سے اہم جز کسی کو بھی نہیں بتایا سوائے حضرت علی کے۔ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ حضور کے وفادار جو باقی جیسے ہیں، حضور کیوں نہ سب کو بتائیں گے؟ حضور تو سب کے خیر خواہ ہیں، کیوں چھپائیں گے ان سے؟ اور اگلی بات یہ کہ حضور نے تو چھپا کے حضرت علی کو دیا، تو بھائی آپ بھی چھپا کے دیں، پھر آپ ڈنکے کی چوٹ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ ساری نوع انسانی کو کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہماری خانقاہ شریف میں تشریف لاؤ؟ حضور نے تو چھپا کے دیا تھا، پھر اس سنت پر عمل کرو۔ تو در حقیقت اس کا کوئی تعلق جا کے حضور سے جڑتا ہی نہیں، اس کا تعلق کہیں اور جا کے جڑتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں، یا تو رہبانیت سے جڑتا ہے یا اس کا تعلق جا کے جڑتا ہے قبالہ کے ساتھ، جو یہودیوں کے مشہور تھا، باطنیت جو تھی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو علم کلام ہے، وہ علم کلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا، اور اس کی جو بنیاد آئی ہے وہ بھی یونان سے آئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ جی مغرب سے آیا ہے، تو مغرب اس وقت کوئی مشرق میں آپ یونان ہوتا تھا؟ وہ تو تب بھی اسی جگہ پہ تھا جہاں پہ آج ہے، تو وہ یونان سے آیا ہے۔ اور آج کی جو روایت جو خاص طور پر ہندوستان میں
اس دجالیت کے مقابلے میں جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، آپ نوٹ کیجئے، علامہ اقبال ہوں، ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا مودودی ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، وہ اس روایت سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ شبلی اس سر سید احمد خان پہ الزام ہے، شبلی نعمانی پہ الزام ہے، شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں مولانا ابوالکلام آزاد بھی اور مولانا حمید الدین فراہی بھی، حمید الدین فراہی کے شاگرد ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، اور ادھر ابوالکلام کے ساتھ وہ تعلق جڑ جاتا ہے مولانا مودودی کا۔ تو ان کی روایت کدھر جڑتی ہے؟ ان کی روایت تو اس روایت کے ساتھ تو نہیں جڑتی۔ چنانچہ ان کا اسلوب مختلف، ان کا بیان کرنے کا طریقہ مختلف، اس سے بالکل ہٹ کر، اور یہ بہت بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جی یہ تو ان کا طریقہ اور پرویز کا طریقہ ایک ہے۔ بھائی پرویز نے ایک طریقہ اختیار کیا، اس نے تو مودودی صاحب سے سیکھ کر اختیار کیا، اس نے تھوڑا ہی اس کا تو انہوں نے نہیں سیکھا، اس نے ان کا سیکھا۔ آج کے دور میں بات سمجھانے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ آج انڈکٹیو لاجک کا دور ہے، ڈیڈکٹیو لاجک کا دور نہیں رہا۔ آج اسی اسلوب میں بات سمجھ میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے تمام جدید پڑھا لکھا طبقہ انہی لوگوں سے متاثر ہوا۔ جو مذہب سے بیزار ہو چکا تھا وہ واپس مذہب کی طرف آیا ان لوگوں کی تعلیمات کے نتیجے میں۔ تو بہرحال جس نے بھی دین کی خدمت کرنی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا اسلوب کیا ہے۔ پرانی ٹرمینالوجی بھی نہیں چلے گی، پرانی اصطلاحات بالکل نہیں چلیں گی، پرانا اسلوب بھی نہیں چلے گا۔ نیا اسلوب، نئے انداز، نئی اصطلاحات کے ساتھ بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے، میں صرف آخری مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا مولانا مودودی ہوں، اتنا وسیع مطالعہ تھا دین کا ان کا، آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں خلافت کا لفظ نہیں آتا ہوگا؟ وہ کیوں حکومت الہیہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ اسلام کا نظام دنیا پر قائم ہو، اس کے لیے وہ خلافت کا ورڈ استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکومت الہیہ کا۔ وجہ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جب آپ کوئی پرانی اصطلاح استعمال کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن پہلے سے موجود ہے، وہ جس طرح ڈیفائن کی گئی ہے اسے آپ کو ایز اٹ از لینا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو تصورات ہیں وہ آپ صاف نہیں کر سکتے۔ اس خلافت کے ساتھ تصور وہ سارا ملوکیت کا بھی بیچ میں گھسا ہوا ہے، انہوں نے وہ لفظ ہی چھوڑ دیا۔ حکومت الہیہ کی نئی اصطلاح لے کے آئے، اب جب آپ نئی اصطلاح لائے ہیں تو آپ اسے نئے طریقے سے ڈیفائن بھی کر لیں گے۔ اب جب انہوں نے وہ ڈیفائن کیا تو وہ خلافت بنی در حقیقت وہ والی جو محمد رسول اللہ کے دور میں تھی، یہ درمیان والی ملوکیت رہی نہیں۔ لہٰذا یہ نئی اصطلاحات، ان سے بھی الرجک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ریولوشن لے کے آنا ہے، آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے، نیا نظام لے کے آنا ہے، تو نئی اصطلاحات کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ پرانی اصطلاحات استعمال کریں گے، وہ ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ وہ ہیر پھیر کھوتی بوڑ ہیٹ، وہ کہتے ہیں کھوتی کو لے کے جدھر بھی جاؤ وہ جب اسے موقع ملے گا واپس بوڑ کے درخت کے نیچے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ پرانی اصطلاحات کو جتنی دفعہ بھی سمجھا لو، وہ دوسرے کے ذہن میں وہی تصورات جو صدیوں سے راسخ ہیں واپس ادھر چلا جائے گا آدمی۔ اس لیے یہ نئی اصطلاحات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک نیا جو ہے اسلوب ہے کہ جو اختیار کیا گیا ہے۔ آج اگر کسی نے دین کا کام کرنا ہے تو اثر نو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو 21ویں صدی شروع ہوئی ہے، اس میں بہت سے نعرے، بہت سے چیزیں محض مغالطہ پیدا کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے۔ اب داعش جیسی جماعت کھڑی ہو کے خلافت کا نعرہ لے کے کھڑی ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ سوائے دجل کے کیا ہے؟ تو ایک وقت میں ہمیں بڑا ایک وہ ہو گیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں شاید پتہ نہیں خلافت ہی آ رہی ہے، تو بہت بڑے بڑے لوگ اس کے قائل ہو گئے تھے۔ ایک جگہ پہ ایک صاحب نے تو مجھے یہ کہا بھائی پیڑ گننے چاہیے، ہمیں آم پیڑ نہیں گنو، آم کھاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یہ دجل کا دور ہے، اس میں آم بھی پیڑ بھی دیکھنے چاہیے، کہیں نیم کے ساتھ آم نہ لگے ہوں۔ تو اچھی طرح دیکھ لیجئے، آج صرف آم ہی نہیں کھانے ہیں، آموں کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس درخت کے ساتھ یہ آم لگا ہے۔ تو یہ دجل و فریب ہر سطح پہ ہے۔ اب ہم نے آگے انشاءاللہ تعالی، میں نے صرف ایک واقعے کے حوالے سے بات کی ہے، سورہ کاف میں جو ایک واقعہ آیا ہے، اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں جو بیان ہوئے ہیں، اس کی بھی ہم نے جو اس کے ساتھ نسبت ہے، جو ان کے ساتھ تعلق جڑتا ہے دجل کے ساتھ، اس کی وضاحت کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا احادیث کی طرف۔ آج کے لیے ہم نے جو چیز سمجھی ہے اس کا ایک لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت اس دجالیت کے فتنے نے کی بنیاد بنا ہے نظریہ ابنیت یا نظریہ ولدیت۔ اس کے نتائج تھے جس کے نتیجے میں نوع انسانی
دین اور مذہب سے بیزار ہو گئے۔ پھر جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے جنات انسان کے قابو میں آئے، ان جنات کی مدد سے جب انسان نے تسخیر کائنات کا کام شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسے اللہ کی مدد کی کوئی ایسی ضرورت باقی نہیں رہی، بہت کچھ اس کی اپنی دسترس میں آ گیا۔ اب وہ بارش خود برسا سکتا ہے، اب وہ کھاد کے ذریعے سے اپنی اور بہت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فصل خود اگا سکتا ہے۔ ہر شے بالکل کارخانہ بن گئی ہے، ہر شے کیلکولیٹ ہو سکتی ہے، آپ اتنا کریں تو نتیجہ اتنا نکل آئے گا۔ تو اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے اللہ سے اس اعتبار سے بھی دور کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ایک تہذیب اور ایک تمدن وجود میں آیا، اس کے جو 3 اجتماعی گوشے ہیں۔ سیاسی سطح پر دجل کیا ہے کہ خلافت کی جگہ حاکمیت کا تصور، اور اس نے ایک نئی صورت اختیار کر لی۔ معاشی سطح پر ملکیت کی جگہ، یعنی اللہ کی ملکیت کی جگہ انسان کے لیے امانت تھی، اس امانت کی جگہ انسان نے اپنے لیے ملکیت اختیار کی۔ اور سماجی سطح کے اوپر یہ جو خاص طور پر عورت اور مرد کا جو ایک تصور دیا گیا شانہ بشانہ کا، اور بالکل ہم اللہ اور برابر اور ہر اعتبار سے برابر، اس نے جو ڈسٹرکشن کی ہے سوسائٹی کے اندر، مغرب تو برباد ہو چکا، اب وہ ڈسٹرکشن لے کے جو ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں مسلم سوسائٹیز کے اندر بھی۔ یہ چیزیں، یہ 3 بڑے بڑے گوشے ہمارے سامنے دجل کے آئے ہیں، اور یہ کہ سورہ کہف کے باقی جو واقعات ہیں ان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے زیر مطالعہ رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔